دوستو، ہم نے اپنے اکابرین کے بارے میں اور اپنے اسلاف کے بارے میں اور بزرگوں کے بارے میں ہم نے صحیح سنا تھا۔ ہم نے یہی سنا تھا کہ جو ہمارے بزرگان دین تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، وہ جب کسی جگہ پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، کسی گاڑی پر، کسی بس پر یا کسی ٹرین پر سفر کر رہے ہوتے تھے، اور وہاں کے جو واش روم ہوتے تھے وہ انتہائی گندگی کی وجہ سے دوسرے لوگ وہاں نہیں جا سکتے تھے، اپنی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب یہی حضرات جب ان ٹرین پر سفر کیا کرتے تھے اور وہ واش روم میں جاتے تھے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو جب وہ وہاں دیکھتے تھے کہ وہاں تو گندگی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ کسی خادم کا انتظار کرتے یا کسی دوسرے انسان کا انتظار کرتے کہ وہ آ کر صفائی کر لے گا، بلکہ یہ حضرات حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے۔ محض اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اسی طرح دوسروں کو تکلیف نہ دینا اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچانا اپنے آپ کو، یہ بھی ان حضرات کی زندگیوں کے مشغلہ میں سے تھا۔ چونکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے یہ حضرات خود واش روم میں جا کر واش روم کی صفائی کیا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جانے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، بلکہ محض انسانیت کے خاطر اپنے ہاتھ ہی سے وہ صفائی کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سچا اور پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہم معمولی بات کی وجہ سے آج کا ہمارا یہ مشغلہ بن گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے دوسرے انسان کو، دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حتیٰ کہ ہم جان تک لے لیتے ہیں محض ایک موبائل کی وجہ سے اور کچھ رقم اور دولت کی وجہ سے۔ اسکرین میں نظر آنے والے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے اور نہ کوئی یہ چرسی موالی ہے، بلکہ یہ ایک عالم دین ہے، ایک مولانا صاحب ہے، جو کہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ وہاں جا کے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت گندا پانی جمع ہوا ہے اور کوئی اس میں توکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مولانا صاحب جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے ہی ہاتھ سے اس کو مکمل صفائی کرتے ہیں۔ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کس طرح اپنے ہاتھ سے صفائی کر رہے ہیں۔ نہ ان کے سامنے کوئی شرم و لڑ آ رہا ہے اور نہ ان کو کسی کی فکر ہے، بلکہ یہ ثواب کی خاطر، انسانیت کی خاطر یہ اپنے ہاتھ ہی سے صفائی کرتے ہیں اور آخر میں اپنے ہاتھ کو صاف کر لیتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہماری پڑوسیوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور ہمارے قرب جوار میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ ہمیں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں تو سلام دعا کے ساتھ پیش آنا چاہیے، جو اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے ساتھ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سلام نہیں کر سکتے، سلام کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔